الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک مطالبے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے فرشتے نازل کر دیے جائیں اور مردے بولنے لگے اور تمام کی تمام مخلوقات کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما کانوا لیؤمنوا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر آسمان سے فرشتے آ جائیں، مردے جو دفن ہو چکے ہیں وہ بولنے لگ جائیں اور تمام مخلوقات ان کے سامنے آ کر کے اللہ کے بارے میں گواہی دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تلے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو اس کے باوجود یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے۔ اس سے پہلے کی آیت میں 7ویں پارے کی آخر میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کچھ چیزوں کا، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے۔ تو بعض مرسل روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، صفا پہاڑ کو اگر سونے کا بنا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر سونے کا بھی بن جائے یہ تو پہاڑ ہے، اس کے بالمقابل آسمان سے فرشتے آ جائیں، مردے جن کا بولنا ممکن نہیں ہے وہ نکل کر کے گواہی دے بولنے لگ جائیں، تمام کی تمام مخلوقات ان کے سامنے کھڑی ہو کر کے رب کی گواہی دے دے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے تمام اعمال میں یہ جھوٹے ہیں، رب کے اوپر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ ہاں دنیا الٹ سکتی ہے، کائنات پلٹ سکتی ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی ہٹ دھرمی اور ان کے اپنے انا پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں صاف لفظوں میں کہہ دیا یہ ایمان نہیں لا سکتے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کو ہدایت دے دے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ وجہ یہ ہے ان میں سے اکثریت جاہل ہے، ان پڑھ ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، سمجھدار نہیں، علم نہیں رکھتی، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ ان کے اندر، ان کی کھوپڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی آیتیں اور دیگر چیزیں یہ سب آتی نہیں ہیں، اس لیے یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں اگر گوشت مل رہا ہو دکان پہ، چاہے وہ مٹن کی شکل میں ہو، چکن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ بسم اللہ بول کر کاٹا گیا ہے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، نحر کیا گیا ہے، شکار کیا گیا ہے، تو کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا اگر ان جانوروں پر جن کو آپ شکار کریں
یا نحر کریں جیسے اونٹ کو نحر کرتے ہیں، یا ذبح کریں، جانوروں کو ذبح کریں، ان کو اگر بسم اللہ کہہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں، کھانا ضروری ہے، آپ کھا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ہاں اگر وہ جانور بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور وہ جانور جس کو شکار بغیر بسم اللہ کے کیا گیا ہو، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ کا نام لیے بغیر اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو منڈیوں میں، بازار میں جو کٹی ہوئی چیزیں جو لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے اور دیکھتے ہی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، اور گوشت دیکھ کر کے دل کی چاہت بڑھ جاتی ہے کہ ہاں یہ والا مل جائے تو یہ والا مل جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ بسم اللہ بول کر کاٹا گیا یا بغیر بسم اللہ، اب اس کا کھانے کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں غالب گمان یہ ہے کہ اس نے بسم اللہ بول کر کے ہی کاٹا ہے۔ اگر مسلمان کی دکان ہے تو مسلمان کی دکان پر انشاءاللہ، یا مسلمان نے اگر ذبح کیا ہوگا تو یقیناً اس بات پر ہمیں ایمان ہے کہ وہ بسم اللہ بول کر، اور آج کل تو لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ٹوپی لگایا ہے کہ نہیں، بسم اللہ بول رہا ہے کہ نہیں، تو وہ کاٹنے والا قصاب بھی زور سے پہلے ٹوپی لگائے گا، حالانکہ ٹوپی لگانا یہ شرط نہیں ہے، یہ نہ نماز کے لیے شرط ہے نہ ذبیحہ کے لیے شرط ہے، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نمازی تو نہیں ہیں، ہم اللہ والے تو نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ والے ہیں، ہاں اس میں اللہ کو مانتے ہیں۔ ٹوپی لگائیں گے، زور سے کہیں گے بسم اللہ، بازو والے کو جو خریدنے والا اس کو سنائی دیتا ہے کہ ہاں یہ بسم اللہ کہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ایمان اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ بے نمازی کا ذبیحہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بے نمازی کا ذبیحہ، اس کا کاٹا ہوا، اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں معلوم، ناجائز۔ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، مسلسل وہ نماز چھوڑنے والا انسان ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو، اور اس کی بیوی کو حق ہے وہ اس سے طلاق لے لے، کھلا لے لے، اور اس کا ذبیحہ بھی کھانا حرام ہے۔ بن باز رحمہ اللہ نے بے نمازی کے تعلق سے اتنا سخت جو حکم لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک مسلمان اور ایک کافر، ایک مسلمان اور ایک مشرک کے درمیان حد فاصل یعنی فصل کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے برابر مسلسل چھوڑنے والے کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار سستی کی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ گئی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ جس نے مسلسل چھوڑنے کا اپنا شیوا اور مشغلہ بنا لیا، ایسے لوگوں کے ذبیحے سے بچنا چاہیے۔ اب کیا کریں گے؟ گوشت بھی ضروری ہے، سموسے نہیں بنتے، کھانا نہیں بنتا گھر میں، پھر کیا کریں گے؟ اگر کوشش یہ کیجیے کہ آپ کا ہمارا ایسا دوست، ایسا بھائی، ایسے مسلمان بھائی کی دکان ہو جو اس چیز کی پابندی کرتا ہو، اس کے یہاں سے خرید کر لانے کی کوشش کیجیے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تلاش کے بعد مل جائے گا۔ اب یہ مسئلہ جو بچا بیچ میں کہ اس نے بسم اللہ کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا، ایک مسلمان ہے، اس نے ذبیحے کے وقت بسم اللہ کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا، اس سلسلے میں ہم اب کیا کریں گے؟ کیا حکم ہے؟ گوشت ہمارے پاس آ گیا، کھانا تیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم، وہ مسلمان تو ہے لیکن اس نے بسم اللہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمو، تم بسم اللہ کہو اور وکولو، کھاؤ۔ غالب گمان یہ ہے کہ مسلمان ہے، اس نے بسم اللہ پڑھا ہوگا، لیکن اب یہ شبہ اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا، اب تم پڑھ لو۔ اللہ کے نبی نے کہا سمو، کھانا تیار ہے، موجود ہے، بسم اللہ کہو اور کھانا شروع کر دو۔
مسئلہ حل ہو گیا، ڈاؤٹ ختم ہو گیا۔ اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا گیا ہے تو کھانا جائز ہے۔ اب اس کے اپوزٹ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو بابا کی نظر میں 27ویں رات کو لوگ خوش کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جائز ہے؟ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کا تذکرہ کیا، یعنی اسلام ایک ایسی نعمت ہے رب العالمین کی، جس بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس بندے کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم، قرآن و سنت کا راستہ جسے اللہ دکھانا چاہتا ہے، اسے سیدھی راہ پر لانا چاہتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے لیے اس کے دل کو، اس کے سینے کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ ہٹانا چاہتا ہے، صراط مستقیم سے شیطان کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یصعد فی السماء، ایسے ہی تنگ کرتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی آسمان میں چڑھ سکتا ہے؟ چڑھنے کی کوشش کرے گا گر جائے گا، چڑھنے کی کوشش کرے گا گر جائے گا۔ ویسے چڑھے گا کیسے؟ آج کل لوگ جیسے نئی سواری اور تیز رفتار جو ہے سواری ایجاد کر چکے ہیں، اس کے ذریعے لوگ وہاں تک پہنچنے، کہتے ہیں کہ چاند کے اندر کمندے ڈال دیے اور وہاں پہنچ گئے، سورج پر پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے۔ ہاں، اپنے تیز رفتار آلات کے ذریعے، سواریوں کے ذریعے لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ یہ باور کرا رہے ہیں کہ پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جیسے انسان آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہوتا، جبکہ اس کا سینہ چوڑا 36 کا سینہ، 56 کا سینہ ہو، اس کے باوجود اس کے سینے کے اندر اسلام کی دولت نہیں داخل ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ، یہ سینہ بہت چوڑا ہے، لیکن اس سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے تنگ کر دیا، اسلام کی باریکیاں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو اس دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہو سکتا، اس سینے کے اندر اسلام داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے معبودوں کے لیے بہت سارے نام سے جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ دودھاری، دودھ دینے والی اونٹنی، دودھ دینے والی بکری، اور اسی طرح سے بعض لوگ اونٹ، مختلف قسم کی چیزیں مختلف جانوروں کو اپنے باباؤں کے نام پہ، اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ایسے ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ ان کو کھا بھی سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، نر ہو مادہ ہو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے جائز اور حلال کیا ہے، اور ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے۔ کون ہے؟ بکری میں اب بکری نر اور مادہ دونوں، مذکر اور مؤنث، میل فیمیل، دمبا بھیڑ، اس کی مذکر اور مؤنث دونوں، یعنی میل فیمیل۔ اسی طرح سے اونٹ کا بھی میل فیمیل، مذکر مؤنث، نر مادہ۔ گائے کا بھی نر مادہ دونوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 قسم کے جانوروں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص ان جانوروں کو ذبح کرنا اپنے لیے حرام سمجھتا ہے تو یہ کافروں کا دیا ہوا شوشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، یہ تو مشرکین نے یہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں اس کو وہ لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے،
کتنی بھی ضرورت ہو جائے، کتنی بھی ان کو شدید بھوک اور پیاس ہو، اس کے باوجود وہ لوگ ان جانوروں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اگر چھوڑ دیا ہے تو وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جانور اسلام نے حلال قرار دیے ہیں، لہذا ان کو ذبح کر کے کوئی بھی انسان کھا سکتا ہے، مسلمان کھا سکتا ہے، جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ جانور ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ملک عرب میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھینس کھانا حرام ہے، کیونکہ بھینس وہاں پائی نہیں جاتی، بھینس وہاں پائی نہیں جاتی تھی، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھینس کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ہرن کھانا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ گائے ہے تو گائے کی نیل گائے وہ کھانا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا، یہ ملک عرب کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں، اور جو چیز موجود ہوتی ہے اس کی مثال دے کر کے، اس کے ذریعے سمجھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بقیہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے تمام وہ معقول اللحم جانور جن کو کھانا جائز ہے، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جن کا دودھ حلال ہے، ان کو کاٹ کر کے ذبح کر کے ایک مسلمان کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا کرنا جائز اور درست ہے، اسلام نے منع نہیں فرمایا ہے۔ یہ مشرکین کا ایک غلط شیوا تھا کہ وہ لوگ اس قسم کے جانوروں کو نہیں کھاتے تھے، بلکہ اسے اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تعلق سے ہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر یہ دو شرطیں کسی بھی نیک عمل میں نہ پائی جائے، یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک کسی بھی نیک عمل میں فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، نہ پائی جائے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اگرچہ وہ عمل کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ تعداد میں لوگ کیوں نہ کرتے ہو، اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس عمل کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی سے کہوایا جا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں اور بتایا ہوا طریقہ اگر فالو نہیں کریں گے، تو نبی کی بھی نماز بحیثیت نبی ہونے کے اگر وہ ادا کر رہے ہیں تو بھی رد کر دی جائے گی۔ اگر نبی اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح قربانی کرتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا۔ اللہ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں، جینے اور مرنے کے اندر تو نماز اور قربانی اور دیگر نیک اعمال داخل تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو الگ سے ذکر کیا، اور پھر ایک اس کو خاص کہتے ہیں، اور بعد والے عموم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس سے نماز اور قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خاص طور پر نماز اور خاص طور پر قربانی، اگر یہ دونوں چیزوں کے اندر انسان نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ فالو نہیں کیا تو وہ عمل مردود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام نیک اعمال میں انسان کو اللہ رسول کا راستہ فالو کرنا ضروری ہے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر تو اللہ نے نماز اور روزے کا اس کا تذکرہ کیا، قربانی کا، روزے کا تو تذکرہ ہے نہیں، تو روزہ زندگی کے اندر داخل ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، دیکھیں سنت رسول کی کیسی مخالفت ہوتی ہے، اور اب اسی سے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ اذان سے پہلے کھا لینا، ہاں؟ اذان ہوتے کے ساتھ بسم اللہ کہہ کر کے آپ چاہے کھجور کے ذریعے، پانی کے ذریعے، جو میسر ہو آپ کو اس سے افطار کر لینا۔ بعض لوگ پہلے کیا کرتے ہیں؟ آواز سنتے ہیں پہلے 5 منٹ پہلے، شیطان والی آواز، مزامیر الشیاطین اس کو کہا گیا۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ افطار کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ جلدی ہوا یا تاخیر ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ تاخیر ہوا یا جلدی ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قوم خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحر میں کیا کرے گی؟ تاخیر کرے گی۔ سحر میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے 6 بجے تک کھانا کھاتے رہیں، سورج طلوع ہو جائے تب تک کھانا کھاتے رہیں، نہیں۔ افطار کا مطلب یہ ہے، سحری میں جلدی کرنے کا، تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہونے تک آپ کھا سکتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہمارے سامنے برتن رکھا ہوا ہوتا تھا اور اس میں کھانا بھی ہوتا تھا، ہم کھاتے رہتے اور اذان ہوتی۔ ہم نے ایمان اسلام کو سمجھا، نبی کی سنت کو زیادہ سمجھا یا صحابہ نے؟ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو فالو کرنا، صحابہ کو فالو کرنا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کیا اور دیکھا، لہذا اگر کوئی شخص اس سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتا ہے تو وہ سنت رسول کے مطابق اپنا روزہ مکمل کرتا ہے۔ اور جو ڈاؤٹ اور شک میں کہتا ہے پتہ نہیں سورج غروب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، پہلے زمانے میں اگر یہ بات کہی جاتی تو سمجھ میں آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے بھائی سورج کا معاملہ ہے، گھڑی بھی نہیں ہے، کوئی آلات بھی نہیں، دوربین بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہونی، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا اس وقت یہ بات کہی جا سکتی تو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آج تو ساری پورے سال کا کیلنڈر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، کب غروب ہونے والا ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کا پتہ رہتا ہے، اور کب طلوع ہونے والا ہے یہ سب معلوم ہے نہیں میرے بھائیوں؟ سارے آلات کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور تمام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم شک کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ شک والا ہوگا، کمپلیٹ نہیں ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ، للہ کی قید لگا کر کہا کہ یہ عمل جو بھی ہوگا نیک وہ اللہ کے لیے ہوگا، اور ان صلاتی سے نبی کی سنت کی طرف اشارہ ہے، ان صلاتی ونسکی سے نبی کی سنت کی طرف اشارہ ہے، اور للہ سے اس عمل کو اللہ کے لیے خاص کرنا، کسی غیر اللہ کے لیے خاص نہ کرنا، یہ بات اس آیت کریمہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ لہذا دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عمل ہو، ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرط ہیں۔ اب اس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ہر عمل قبول ہوتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور نبی کی سنت کے مطابق ہے تو قبول ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو جائے، دونوں شرطیں ختم ہو جائے، تو پھر وہ عمل کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں نہ کرتے ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ سوال تو یہی کھڑا کرتے ہیں نا کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے جو اس کے اوپر عمل کرتی ہے، یعنی سحری میں جلدی اور افطار میں تاخیر کرتی ہے، بڑی تعداد کرتی ہے، تو بڑی تعداد گمراہ ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگ نہیں عقل رکھتے ہیں، اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس میں مشرک ہے، اکثر لوگ ان میں ناواقف ہے، بیوقوف ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں دنیا میں، اچھے لوگ ہمیشہ سے بہت تھوڑے رہے ہیں، لہذا اکثریت اور اقلیت یہ اسلام میں معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟
عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے کیا جانے والا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ کوئی بھی عمل ہو وہ ختم کر دیا جائے گا، وہ غیر مقبول ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کے معنی ہوتا ہے فصیل، ایک جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک فصیل ہے، ایک دیوار ہے، اس کے اوپر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو آدھے ادھر کے ہوں گے آدھے ادھر کے، مسلمان ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کا معاملہ درمیانی ہوگا، تو وہ لوگ اسی اعراف اور فصیل اس دیوار کے اوپر ہوں گے۔ پھر وہ لوگ ادھر جھانکیں گے ادھر جھانکیں گے، ادھر جنت ادھر جہنم، کہیں گے جہنمیوں میں جو ان کے ساتھی ہوں گے، کل تک تو تم ہمارے ساتھ تھے، ٹھٹھے مار کے بیٹھ کر کے ہنستے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ارے تم یہاں کہاں آ گئے جہنم کے اندر؟ وہ کہیں گے بس قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، ہم ٹھٹھے مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرا کرتے تھے اور ہم قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لہذا آج ہم یہاں پر جہنم کے اندر آ گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنے واضح انداز میں انسان کے لیے ساری چیزیں کھول کر کے واضح طور پر بتا رہا ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا لوگ اللہ کے اس فرمان سے کیوں بھاگتے ہیں اور اپنے لیے جنت کی تیاری کیوں نہیں کرتے اور اس کے باوجود جہنم سے قریب کیوں ہوتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے اس فصیل پر، اس دیوار پر، اعراف پر کھڑے ہو کر کے جن کا معاملہ درمیانی ہوگا وہ بولیں گے، پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ جہنمی جواب میں عرض کریں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی، ہماری یہ غلطی تھی، اس لیے آج ہم جہنم میں ہیں اور تم جنت میں ہو۔ میرے بھائیوں، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے، واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے جب کہا ابلیس کو تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، تو تجھے کون سی چیز جو ہے سجدہ کرنے سے روکتی ہے؟ قال انا خیر من، کہتا میری انا نے مجھے روک دیا۔ انا کیا ہے؟ ایگو، میری انا، میری ایگو نے مجھے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ خیر، کہتا میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم اور حقیر انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ آگ اوپر اٹھنے والی چیز، نیچے رہنے والی چیز کو سجدہ کیسے کرتی ہے؟ میری انا ہے، میں انا کے اوپر قائم ہوں، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے چلا جا، یہ تیرا امتحان تھا، تو امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا۔ کہا اللہ ایک وعدہ کر لیتا ہوں تجھ سے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میری موت نہ آئے، قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں تیرے مخلص بندوں کے علاوہ دیگر تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنمی بناتا رہوں۔ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، پوری طرح سے ان کو میں جکڑ کر کے رکھ دوں گا اور سب کو اپنا متبع بنا کر کے رہوں گا اور جہنمی بنا کر کے رہوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے اجازت ہے۔ شیطان رمضان میں تو بند کر دیا جاتا ہے، پھر بھی مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہوں پہ تالا لگا رہتا ہے، بیچارے پیاس اور بھوک کی وجہ سے پریشان رہتے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے منڈیوں میں ہمیں گٹکا
پان تمباکو اور کھانا وغیرہ چباتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شوق سے کہتے ہیں کیا کرے مولوی صاحب، تھکان بہت لگتی ہے، کیا کرے مولوی صاحب، گرمی بہت ہے، کیا کرے مولوی صاحب، دن بہت گرم رہتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تم ہی ایک انسان ہو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتے ہو جو بیچارے پورے دن اسکول کا بھی کام کرتے، مدرسے کا بھی کام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اپنے گھر کا کام کرتے، اس کے باوجود روزہ رکھتے۔ تم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتے؟ شرم نہیں آتی کھاتے ہوئے؟ تمہارے جبڑے چیرے جائیں گے، قیامت کے دن تم قبر کے اندر جاؤ گے، تمہارے جبڑے چیرے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ ہمارے صحابہ بیچارے کہتے ہیں اگر ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہم ایمان لاتے نبی، اب مشرک ہو گئے۔ کون کہتا ہے ایسے؟ مشرک کہتے ہیں اگر ہم بھی نبی کے زمانے میں ہوتے تو ایمان لاتے۔ تم ابھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو۔ نبی کے زمانے کے صحابہ روزے کی حالت میں جنگ کرتے تھے۔ جنگ بدر کب ہوئی؟ جی 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، پہلی جنگ۔ کوئی نہیں جانتا تھا جنگ کیا ہے، ہاں وہ بھی کس کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں۔ تعداد 3 گنا، 313، 1000 کی تعداد، لیکن اس کے باوجود جنون تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا صحابہ کا، بھوک اور پیاس اور تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ کے لیے انہوں نے لڑا، اور میدان جنگ کے اندر کافروں کے چھکے چھڑا دیے اور کافروں کی ہوا اکھیڑ دی۔ کیا جذبہ تھا! انہوں نے بھوک اور پیاس کو سب کو میں برداشت کر کے ہوئے جنگ کر لی، اور ہم جو ہے ایک صبح سے شام تک بستر پہ نہیں گزار سکتے، منڈی میں نہیں گزار سکتے، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر کے، آفسوں میں بیٹھ کر کے اپنا وقت نہیں گزار سکتے۔ کیسے مسلمان؟ ایسا عجیب و غریب بات۔ میرے بھائیوں، شیطان قید کر دیا گیا، لیکن شیطان سے بھی بڑھ کر ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ ایک نفس ہے۔ اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ، نفس کی 3 قسمیں آئے گا انشاءاللہ 12ویں پارے میں، وہاں پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ نفس امارہ ہمیں اندر سے ابھارتا ہے کہ گناہ کر، گناہ کر، روزہ مت رکھ، تجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ یہ شیطان سے بھی بڑھ کر کے انسان کے لیے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے نفسوں پر کنٹرول کرنا، اور روزے کا ایک بنیادی مقصد اپنے نفس پر کنٹرول کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس نے کہا، دیکھیں ابلیس نے ڈائریکٹ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر اٹیک نہیں کیا۔ ہمارے اوپر بھی ڈائریکٹ نہیں اٹیک کرتا، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا۔ پہلے سبز باغ دکھاتا ہے، ہری ہری جھنڈیاں دکھاتا، سبز باغ دکھاتا، ہری ہری جھنڈیاں دکھاتا پہلے، اس کے بعد کہتا یہاں سجدہ کر، یہاں سجدہ کر۔ شیطان ڈائریکٹ نہیں بولتا یہاں سجدہ کر، شیطان ڈائریکٹ نہیں بولتا حرام کھا، پہلے لون کی پوری خوبصورتی دکھاتا۔ یہ فائننس ہے، لوگ لون بولنے سے بھی کتراتے، کیونکہ لون بولنے کے سیدھے حرام بولتے ہیں کہ مولوی صاحب فائننس سے، بجاج فائننس تو یہ فائننس تو وہ فائننس۔ اس کے بعد بتایا جاتا 0% ہے تو 1% ہے تو 10% ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر اللہ نے جان دی ہے، طاقت دی ہے، تو پتھر سے پانی نکالنے کی کوشش کرو اور سوچو کہ میں حلال کما کر کے زندگی گزاروں گا۔ اس شیطان کے ہٹ کنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے ڈائریکٹ آدم اور حوا کو جنت کے اندر نہیں ورگلایا تھا، کہا دیکھو تمہارے رب نے جو اس درخت سے قریب ہونے سے منع کیا نا، تم کو معلوم ہے کیوں؟ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تم ہمیشہ کہیں جنت میں نہ رہنے لگ جاؤ، اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ اس کے قریب مت جانا۔ اور تم کو میں صحیح سمجھ دیتا ہوں، انی ناصحی، کہتا ہے کہ میں تمہارا ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں میں اچھی بات بتا رہا ہوں اور تم میری بات کو نہیں مانتے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے نے ان کو نیچے لایا دونوں کو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَنَادَاهُمَا رَبَّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ نے کہا، شیطان نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم کھاؤ، کہا دیکھو تم کو تمہارا رب اس لیے منع کرتا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ جب فرشتے بن جاؤ گے تو کہاں رہو گے؟ آسمان میں یا زمین میں؟ آسمان میں۔ کہیں تم ہمیشہ نہ رہنے لگ جاؤ جنت میں، ہمیشہ کے لیے تم جنتی نہ بن جاؤ، اس لیے تمہارا رب منع کرتا ہے۔ اور تم کو میں سمجھا رہا ہوں کہ کھا لو، کھاؤ گے تو پھر تم ہمیشہ بھی رہو گے، تم فرشتے بھی بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کے دماغ میں پٹی پڑھائی اور یہ بات ڈالی۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے دونوں نے کھایا، کھاتے کے ساتھ ان کے جنتی لباس اترنے لگے۔ دیکھا رے ننگا ہو گئے، برہنہ۔ پھر من ورق الجنہ، جنت کے پتے اٹھائے، اپنی شرمگاہوں کو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرم محسوس کر رہے تھے، جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو اٹھانے لگے۔ میں نے پہلے پارے میں ایک بات بتائی تھی کہ اکل حرام کی وجہ سے، حرام جب کھاتا ہے انسان تو سب سے پہلے آدمی برہنہ ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں آدم علیہ السلام نے تو خالی چکھا تھا، اللہ نے کیا کہا؟ چکھا، انہوں نے اس درخت کو خالی چکھا، تو چکھنے کی وجہ سے جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ اور مسلمان دن بھر میں نہ جانے کتنے حرام کے لقمے اپنے پیٹ میں، اپنے جہنم میں، اس جہنم کے اندر ڈالتا ہے، اس کے بعد بھی خواب کیا دیکھتا ہے؟ جنت میں جانے کا۔ ممکن ہے نا بھائی؟ حرام کے لقمے اس جہنم کے اندر ابن آدم روزانہ کتنے ڈالتا ہے، اور اس کے بعد سوچتا ہے، خواب اس کے دل میں یہ ہے، اس کے دماغ میں، کہ جنت میں جاؤں گا، جنت کی نعمتیں حاصل کروں گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے خالی چکھا، چکھنے کی وجہ سے جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر حرام کھاتا ہے، اللہ کا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، حرام کھانے والا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وہ اس سے سچی اور پکی توبہ کر لے، اپنے آپ کو بخشوا لے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، خوب توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ جو بھی غلطیاں سابقہ ہوئی ہیں ہم سے، جو بھی ایسا کام ہوا، اس سے توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ پروردگارہ جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے۔ جب ان سے اللہ نے یہ نصیحت کی، دیکھو میں نے تم سے پہلے کہا تھا نا، یہ تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب جب پریشان ہو گئے تو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے وہیں کھڑے ہو کر کے دعا کی، پروردگارہ گناہ ہوا ہے، ظلم اپنے نفس پر ہوا ہے ہم سے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم خاسرین، خسارہ اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا ہے، سابقہ زمانے میں، سابقہ اوقات میں، رمضان سے پہلے، آج کے دن سے پہلے ہم سے گناہ ہو گیا، اور اس گناہ سے اگر ہمیں معافی تلافی کرنی ہے، اگر حقوق اللہ ہے، کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ دعا پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن حقوق العباد میں ہے تو پھر حقوق العباد کی جو بھرپائی کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لینا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ بات ذکر کی کہ کافر اور مشرک جنت میں اس کے لیے جانا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہو۔ اونٹ چھوٹی مخلوق ہے، بڑی مخلوق؟ بڑی مخلوق۔ اور سوئی کتنی ہوتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی، اس کا سوراخ نہایت ہی باریک ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کافر، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثال دی، کہا کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ان کے لیے جنت میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے جیسے کہ اونٹ کا اس سوئی کے سوراخ سے نکلنا محال ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، محال بولتے ہیں یعنی ایسا امکان ہی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب سوئی سے
اونٹ نہیں نکل سکتا سوئی کے سوراخ سے، جب وہ اونٹ نہیں نکل سکتا، کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے شروع کیا، اور نوح علیہ السلام سے شروع کر کے شعیب علیہ السلام تک یہاں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد 9ویں پارے میں اور مزید انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو شروع میں نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا اللہ نے کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا، ہود علیہ السلام کی قوم صالح کا تذکرہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر انہیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ ہم جنس پرستی کے قائل تھے، یہ مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور ایسی سزا دی کہ روئے زمین پر اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اور آخر میں چل کر کے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان بالقسط۔ یہ لوگ جب ناپ تول میں کمی کرتے، جب ان کے پاس کوئی چیز آتی تو وہ لوگ بھر کر کے لیتے، اور جب دینے کا معاملہ آتا تو اس میں ڈنڈیاں مارتے کم کر کے۔ آج سماج کے اندر جو منڈیوں میں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں اس قسم کا جو کام کرتے، ناپ تول میں کمی اور زیادتی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب ان کے شرک کے ساتھ ان کی اخلاقی بیماری ناپ تول میں کمی رہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اس لیے آج کے اس دور میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو میں جانتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہو، جو بھنگار کا کام کرتے ہیں۔ بھنگار کو عربی لوگ بولتے ہوئے بھی ذرا شرم محسوس کرتے ہیں، کہتے نہیں بھنگار نہیں، یہ اسکریپ کا کام ہے۔ مہذب بولنے سے، مہذب ورڈ بولنے سے چیز اور وہ کاروبار مہذب نہیں ہو جاتا، حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ اس میں آپ بہت سارے لوگوں کو ڈنڈیاں مارتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھیں گے آپ۔ ان میں کی ایک بڑی تعداد ہے، جب وہ ناپ تول کرتے ہیں، وہ اپنے سامان کو، چیز کو لیتے اور دیتے ہیں تو بہت زیادہ ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ اگر حالانکہ بنگار والے اللہ کی ایک آیت پر عمل کر لینا تو مالدار ہو جائیں گے۔ سورہ حدید میں جب آئے گی بات تو انشاءاللہ میں وہاں پر 27 پارے میں گفتگو کروں گا اس پر۔ اگر اللہ کی اس آیت پر اگر وہ لوگ عمل کر لے، لوہے پر اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی اور پیاری سی بات ذکر کی ہے اور کہا کہ لوہے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ بنگار میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہے لوہا، اسی طرح سے گتا اور اسی طرح سے پلاسٹک وغیرہ کا کو لیتے اور خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر لوہے میں اگر وہ لوگ سمجھ لے کہ کتنی برکتیں ہیں اور کتنا فائدہ ہے تو یقیناً وہ لوگ کبھی دھوکہ نہیں کریں گے اور کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی بات ذکر کی ہے سورہ حدید کے اندر، اور حدید کے معنی ہی لوہا ہے اور لوہے کے بات وہاں پر ذکر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو ہلاک اس لیے کیا کہ وہ شرک تو کرتی ہی تھی وہ قوم، اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی۔ کتنے سبزی والے، کتنے پھل فروٹ بیچنے والے، ہم اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیسہ برابر لیں گے لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو کم کر کے دے دیں گے یا سڑا گڑھا ڈال دیں گے۔ دو طرح کی یہ دونوں حرام ہیں۔ ایک تو آپ 100 روپیہ لے رہے ہیں، 100 روپے کلو بول رہے ہیں، تو 100 روپے لے رہے ہیں تو 100 روپے میں کلو دینا۔ اب اگر ذرا بڑھ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں کچھ کمی نہیں ہوگی، کم نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 روپے میں کلو ہے تو کلو دینا۔ اب جس چیز کا سودا ہوا ہے آپ کے سامنے، ایک نمبر کوالٹی کا، وہی دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں یا کلو نہ دے کر کے کچھ بھی رکھ کر کے
ترازو کے اندر کمی بیشی کر دیتے ہیں، اس میں 100 گرام 200 گرام کا گھوٹالا کرتے ہیں، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ وہ لوگ چیز تو 1 کلو ہی دیتے ہیں لیکن اس 1 کلو میں 100 گرام 200 گرام دوسری چیز ردی چیز ملا دیتے ہیں۔ یہ دونوں غرر ہے، یہ دونوں دھوکہ ہے، اور دونوں لوگوں کے لیے قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر اور شعیب علیہ السلام کے واقعے میں عبرت و نصیحت ہے اور دھمکی ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر زبردست سزا دیتا ہے، اور قوم شعیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ چند قوموں کا تذکرہ اللہ نے اس پارے کے آخر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔